کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں موجود ہوں. اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ صدیق جان کو پیش کیا گیا. مختصر یہ کہ ایک دن کا ٹائم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے پولیس کو کہ کوئی بھی ٹینجیبل ثبوت آپ لے کے آ جائیں، کیونکہ صرف ایک ویڈیو کی بیس پر مقدمہ بنایا گیا ہے اور مقدمہ بھی دہشت گردی کا بنایا گیا ہے. میاں علی اشفاق صاحب نے بھرپور دلائل دیے. صدیق جان کو پہلے یہاں پہ لایا گیا پولیس کی جانب سے، ان کے سر پہ وہ کالا کپڑا ڈالنے کی کوشش کی، صحافیوں نے رزسٹ کیا، نعرے بازی کی، تو اس کے بعد صدیق جان کو دوبارہ لایا گیا. اور عدالت کے اندر جو سب سے عجیب اور سب سے افسوسناک بات تھی وہ یہ تھی، صدیق جان نے کہا کہ انہوں نے جب سے مجھے گرفتار کیا ہے کھانا دینا تو دور کی بات ہے، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا. اس کے باوجود معزز جج صاحب نے جو ہے ایک دن کا ٹائم دیا ہے، جو کہ سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ سمجھ سے باہر ہے کہ صحافی جو ان عدالتوں کی کوریج کرتے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی کرتے ہیں، ہائی کورٹ کی کرتے ہیں، اب وہ صحافی دہشت گرد ہیں. اس ویڈیو کے اندر آگے چل کے آپ میاں علی اشفاق صاحب کی گفتگو سنیں گے اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ صدیق جان جب ان کو لایا گیا پولیس کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ. یار بات سنیں، ریکویسٹ کر رہا ہوں پولیس کے ساتھ تعاون کریں. چلو تعاون کریں، پیچھے تعاون کریں یار. ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہے حق ہمارا آزادی. ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی. بھائی آپ رپورٹر ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو رات کو بھی نملوم بنی ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ کپڑے کے بغیر نکالیں گے یار. ایزی یار، کوئی مسئلہ یار، تعاون کریں گے. صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیسس پہ کہ اس کے ہائیپس جو ہیں سارے کے سارے اسلام آباد پولیس کے ہائیپس جو ہیں یہ غیر جانبدار نہیں ہیں، یہ بالکل سٹوجز اور پپٹس بن کے جو ان سے انکمبنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ایکٹ کر رہے ہیں. یہ غیر جانبدار پولیس نہیں ہے. صدیق جان کو اس پوری ریاست نے جو ایف آئی آر درج کی ہے 18 کے وقوعے کی، جس میں 4000 جو ان سے اسلام آباد پولیس کے لوگ اور 1500 جو ان سے ہیں وہ دوسرے اداروں کے لوگ، 5500 لوگوں نے مل کے ان کا جو کرکس تھا اس ایف آئی آر کا، جو ایف آئی آر درج کروائی ہے، اس میں کسی جگہ پہ جو ان سے ہے صدیق جان پہ اور ساتھ اس کے جو ادریس چاچڑ ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. کسی گواہ نے ان کو اس وقوعے کا حصہ نہیں بنایا، کسی ملزم کو انہوں نے ایک بھی مرتبہ ان دونوں کو اس میں بطور ملزم نامزد نہیں کیا. 72 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے جس پہ لوگ اپنی صرف نیریٹو کی بیسس پہ، یعنی کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے کارکن جو ہیں اور سارے لوگ اس کے نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو ایویڈنس میں جو دیکھا جا سکتا ہے اس کو غلط طریقے سے مسا شدہ حقائق جو ان سے ہیں اس کے سامنے ٹویٹس کرتے ہیں اور کیپشن دیتے ہیں. اور کوئی سیاسی جماعتوں کے سربراہ بھی جو ان سے ہیں وہ اسٹریٹ وے جو ان سے ٹویٹس کرتے ہیں. اور اس کے بعد صدیق جان کی ٹویٹس جو ہیں کل صبح چونکہ صدیق جان کل رات کو اریسٹ ہوئے ہیں تو وہ ریکارڈ پہ ٹویٹس ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہ نے صدیق جان کو دہشت گردی کے مقدمے میں جو ان سے ہے وہ ملزم بنانے کے لیے آرڈر کیے ہیں، اور جو 100% جو ان سے سچ ثابت ہوتی ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کل رات کو جو ان سے ہے اس سیاسی جماعت کے سربراہوں کے جو آرڈرز ہیں ان کی تکمیل کے بعد جو ان سے اسلام آباد پولیس نے ایز اے پپٹ، ناٹ ایز این انڈیپینڈنٹ ایجنسی، ایز اے پپٹ ایجنسی ایکٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا ہے، جس کی زیرو جسٹیفیکیشن ہے. آج جو ریمانڈ کی اپلیکیشن انہوں نے دی ہے اس میں عدالت سے ان کی استدعا یہ تھی کہ 10 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا جائے، اور اس کا جو پرپز اور آبجیکٹیو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے وہ 3-4 قسم کے تھے. ایک یہ تھا کہ اس کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے، دوسرا اس کی فورنزک ایویڈنس کروانی ہے، تیسرا اس کا وائس میچ جو ان سے کروانا ہے. ہم نے عدالت کے سامنے یہ جو ویڈیو ہے اس کو منوان تسلیم کیا. اس میں صدیق جان نے اپنی پریزنس کو ایڈمٹ کیا، اس میں باقی جتنے صحافی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں. تقریباً 8 سے 10 صحافیوں نے عدالت میں اپنے بیان حلفی جمع کرائے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری سٹوری ایک گواہ کے اوپر، ایک کانسٹیبل کے گواہ کے اوپر جس کی کوئی سپورٹنگ ایویڈنس نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ بنائی ہے. آنریبل کورٹ نے ڈیٹیل آرگومنٹ سننے کے بعد سنگل اپرچونٹی دیا ہے، ایک موقع دیا ہے کہ دیکھیں 3 دن میں آپ نے اس کیس میں صدیق جان کی حد تک کوئی پروگریس نہیں کی، آپ نے کرائم سین کو وزٹ نہیں کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ اس سے ایک گیس شیل کی ریکوری کرنی ہے. ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہاں پہ 5000 10,000 گیس شیل فائر ہوئے ہیں. کوئی بھی گیس شیل اٹھا کے جو ان سے ہے اس کو صدیق جان سے اس کی برآمدگی ڈال لیں. اس سے زیادہ کوئی ڈیفیکٹو
اور اس کی ہمیشہ جو ہم فالٹی انویسٹیگیشن، ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن اور مینوپولیٹڈ انویسٹیگیشن، کمپرومائز انویسٹیگیشن ہو نہیں سکتی. یہ میں آج آپ کو ریکارڈ پہ کہتا چلوں اپنے تجربے کی روشنی میں کہ آج جو عدالت میں انہوں نے رکھا ہے کہ اس سے ایک گیس شیل برآمد کرنا ہے، جو کہ ان کے مطابق جو ہے وہ کانسٹیبل سے صدیق جان نے شیل چھیننے کی کوشش کی ہے. اتنے بے شرم ہے کہ یہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں شیل پڑے ہوئے ہیں. اچھا سر جی، جو آپ نے وہاں پہ ساری چیزیں رکھی، رانا ثناءاللہ کی پولیس کے بعد آپ کے کسی ایک سوال کا جواب نہیں تھا، تو پھر سر ایک دن کا ریمانڈ، سر اس کی کچھ سمجھ نہیں ہے، تھوڑا سا یہ بتا دیں. آنریبل کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کی خواہشات ہیں جو آپ نے اپلیکیشن میں لکھی ہیں کہ میں نے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے، وائس اوور کروانا ہے یا فورنزک ایویڈنس، فورنزک میں نے اس کی کوئی انالیسس کروانا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے اور نہ ہی کہ اس کی سر دست ایز سچ کوئی ریکوائرمنٹ بنتی نظر آتی ہے. اور آپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا تفتیش کی اور 72 گھنٹے میں کیا تفتیش کی. اب آپ کو صرف ون سنگل اپرچونٹی گرانٹ کی جا رہی ہے. میری رائے میں اگر آپ جو سے ہیں وہ اس بات کو پوچھیں، یہ کیس آف ایبسولوٹلی نو آفینس ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی فوجداری جرم جو ہے تمام وقوعے کو منوعاً تسلیم کیا جائے وہ نہیں ہوا. اگر اس کو قانون کی آنکھ سے اور بالکل سبسٹینٹیو لا اور جو آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ویریس نمبر آف ججمنٹس ہیں آپ اس کی روشنی میں دیکھیں تو قطعی طور پر یہ کیس جو ہے وہ فوجداری مقدمہ نہیں بنتا. باوجود اس کے عدالت نے ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے جو سا موقع دے رہا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہیے گا کہ عدالت نے آپ کو فیئر اپرچونٹی نہیں دی انویسٹیگیشن کرنے کی. 3 دن گزر گئے ہیں، کوئی پروگرس نہیں ہے. 24 گھنٹے گرفتاری کو گزر گئے ہیں، کوئی پروگرس نہیں ہے. باوجود اس کے جو سا ہے ٹو میٹ دی اینڈز آف جسٹس تمام فریقین کو کسی کو ڈپرائیو نہ کیا جائے، سنگل اپرچونٹی دی ہے. اور میں آپ کو آج تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ کل ایک جیلی پلانٹڈ قسم کے ہزاروں جو شیل یہاں پہ چلے ہیں اس میں سے ایک نکال کے کہیں گے کہ یہ ملزم ہمیں لے کے گیا ہے اور اسٹریٹ وے جو سا ہے وہ اس نے آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں، یہ پلیز جو ہے وہ اس کو غور سے سنیں. صدیق جان نے عدالت کے روبرو جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ جب سے وہ گرفتار ہوا ہے کوئی شخص نے اس کو کھانا نہیں پوچھا، کسی شخص نے اس کو پانی نہیں پوچھا. اور اتنی شدید گھٹیا پن جو ہے کہ جہاں پہ گرفتار شخص کے کوئی ہیومن رائٹس جو ہے وہ سلب نہیں ہوتے. اس کے ایز اے پرزنر آف اینی کرمنل کیس آئیدر ان فزیکل کسٹڈی آف پولیس اور ان جیل، اس کا ایک پورا مینول ہے، اس کے ایس او پیز ہیں جس کے طریقہ کار سے کھانا بھی دینا ہے، پانی بھی دینا ہے اور اگر کوئی طبعی ضرورت ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے. اسلام آباد پولیس کو میں عدالت کو بھی کہا ہے، عدالت نے ایک آرڈر پاس کیا ہے. یہاں سے اسلام آباد پولیس کو کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنی غیر جانبداری جو ہے اس کو 5% تو کم از کم مینٹین کر لے. 95% آپ ایک کمپرومائز انسٹیٹیوشن نظر آتے ہیں. یہی جو ہے وہ اس مقدمے میں واضح طور پر سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج سر یہ جو آج ویڈیو تھی تو ہمیں یہ کنفرم کر دیں کہ جو ادریس چاچا ہیں جو بیان عمر فاروق کا دیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ شخص جس کا نام مجھے بعد میں پتہ چلا کہ صدیق جان ہے، تو ادریس چاچا کا تو اس میں نام نہیں تھا. بہت اچھی آپ نے بات جو ہے وہ کی ہے. عدالت کے سامنے دونوں کیسز جو ہیں وہ سنگل بیسس پہ پلیڈ کیے گئے ہیں کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، لیکن عدالت نے دونوں کی حد تک صرف ایک موقع فراہم کیا ہے کہ جائیں اور اس کے بعد عدالت آپ کو جو ہے کوئی اپرچونٹی مزید نہیں دے رہی. بیکاز جب سے مقدمہ درج ہوا ہے 18 تاریخ دن 3:30 کا وقوع بیان کیا، اس کے بعد سے لے کر آج 18 کے بعد 18 کا دن بقیہ، 19 کا دن، 20 کا دن اور اب 21 کا دن، 4 دن ہو چکے ہیں اور پولیس کے پاس کسی قسم کی اس وقوعے میں صدیق جان اور ادریس چاچڑ سے متعلقہ کوئی شہادت نہیں ہے. اور اب جو ہے وہ عدالت نے یہ بھی بڑا اچھا سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ جو چودھری پلازا ہے جو اس جوڈیشل کمپلیکس سے 100 میٹر دور، وہاں پہ کوئی اور شخص تھا جس نے یہ وقوعہ دیکھا ہے، اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہو؟ تو کوئی ایسا بیان جو ہے وہ تفتیشی افسر نے کہا جی ریکارڈ نہیں کیا. عدالت نے پوچھا کہ کرائم سین کو وزٹ کیا ہے، ان کا جواب تھا نہیں. عدالت کا جو سوال یہ تھا کہ ابھی تک کوئی شیل برآمد ہوا ہے، سوال تھا نہیں. تو پولیس کے پاس یہ جو فیئر اپرچونٹی اویلیبل تھی اس کے باوجود عدالت نے 1 اسٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے، جس کو میں لازمی طور پر ایز اے لائر اپوز کرتا ہوں، لیکن چونکہ آنریبل کورٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ وزڈم ہے، آنریبل کورٹ نے ہی جج کرنا ہے، ہم صرف سبمیشن کر سکتے ہیں. ایک لاسٹ موقع دیا ہے اور باوجود اس کے جو سا ہے اپیرنٹلی جو آج کی پروسیڈنگ کا ایکسٹریکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بہت حد تک عدالت کو کامیابی سے کنونس قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ کیس فوجداری جرم کا نہیں بنتا. عدالت کی ہمیں یقین دہانی ہے کہ کل تک اگر یہ کوئی بہت زیادہ اس کے علاوہ ٹینجیبل ایویڈنس نہ لے کے آئے تو کل بھی عدالت کے اختیارات جو ہیں وہ اس مقدمے میں ڈسچارج کرنے کو ہیں. اور کل مزید جو سا ہے اگر کوئی پروگرس ہوتی ہے تو عدالت فریش دلائل جو سے سنیں گے ہمارے سے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور اگر نہیں اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر عدالت جو سا ہے وہ کیس سر آخر پر یہ بتائیے گا کیونکہ آپ نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ کل کو یہ کچھ اور چیز بھی ڈال کر لے کر آ سکتی ہیں،
तो सर कल अगर कोई और चीज़ पुलिस डालकर लेकर आ जाती है तो फिर अदालत में सर उसकी क्या देखें, अदालत में एक वकूए का स्कोप है। अब जो बयान एक कांस्टेबल ने दिया है उससे बाहर अगर पुलिस जाना भी चाहे तो नहीं जा सकती, और अगर जाएगी तो अदालत उसको एज एन आफ्टर थॉट कंसिडर करके स्ट्रेट अवे जो से रिजेक्ट कर सकती है। थैंक यू।